اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سرزمین امن، سرزمین محبت گلگت بلتستان سے محبتوں کے امین، امن کا پیمبر، محبتوں کا امام، شفقت کا امام، رحم و کرم کا امام، احساس کا امام، شفقت کا امام، معنویت کا امام، تقوی کا امام، رہبر و حجت الہی امام سجاد علیہ السلام کے عظیم دعاؤں پر مشتمل صحیفہ سجادیہ سے مناجات 15 یعنی 15 مناجاتیں، ان کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ معنویت اور احساس کے فقدان کے اس دور میں، نفسا نفسی کے اس دور میں، مادہ پرستی کے اس دور میں انشاءاللہ امام علیہ السلام کی یہ دعائیں ہمارے لیے باعث معنویت، باعث تقویت نفس، باعث تقوی، باعث رحمت اور باعث امن و محبت اور باعث شفقت ہوگی۔ اس امید کے ساتھ امام علیہ السلام کی مناجات کے ترجمے کا سلسلہ شروع کرتا ہوں بقربت الہی۔ انشاءاللہ امام علیہ السلام بھی امام کی روح پرفتور بھی اس کام سے خوش ہوگی، اور آپ تمام سامعین و ناظرین، مومنین و مومنات بھی، سننے والے اس فیض سے، اس کاوش سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم مناجات 15 میں سے پہلی مناجات، جو مناجات التائبین کے نام سے مشہور ہے یا مناجات التائبین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اہل دل، اہل عرفان، اہل مناجات، اہل دعا ان دعاؤں کو ہمیشہ ورد کرتے ہیں، خاص کر جب اپنی کوتاہی کو محسوس کرتا ہے، خدا سے اپنی ذات کو دور ہوتا ہوا دیکھتا ہے، غفلت کا اپنے آپ کو غفلت میں مشاہدہ کرتا ہے، تو اس صورت میں انابت اور توبہ، جس کا دوسرا معنی رجوع ہے، جس کا دوسرا معنی پلٹ کر آنا ہے، جس کا دوسرا معنی خدا کی بارگاہ میں دوبارہ آنا ہے، تو اسی پر مشتمل دعا جو توبہ کے نام سے، مناجات التائبین کے نام سے ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم مختصر کریں گے، اور دعا کا جو الفاظ ہے اس کا حتی الامکان، حتی المقدور کوشش کروں گا کہ اردو میں وہ لفظ ادا ہوں کہ جو عربی لفظ کے قریب ہوں، اگرچہ امام علیہ السلام کے روح سے جس احساس کے ساتھ دعا نکلی، مناجات امام نے بیان فرمائے، اور ان الفاظ کی جو بلندی ہے، ان الفاظ کی جو رفعت ہے، ان الفاظ کی جو بلندی ہے، اور ان الفاظ کو ادا کرتے وقت امام علیہ السلام نے جو لطف روحانی محسوس کیا ہے، جو لذت محسوس کی ہے، وہ یقیناً ناقابل تصور ہے، لیکن ہم انہی اماموں کے مقتدی ہیں، ہم پیرو ہیں، تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم حتی الامکان ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے صفات کا مظہر بننے کی کوشش کریں۔ تو ہم ان الفاظ کو، امام علیہ السلام کے الفاظ کو بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ ترجمہ انشاءاللہ ہم قریب حد المقدور کوشش کریں گے کہ وہ الفاظ، اردو کے جو الفاظ ہے وہ قریب المعنی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات التائبین۔ الہی البستنی الخطایا سہو مذلتی، پروردگارہ پالنے والے، اے میرے معبود، البستنی الخطایا، گناہوں نے مجھے پہنایا ہے، سہو مذلتی، ذلت کا لباس،
اے معبود مجھے میری خطاؤں نے، میری لغزشوں نے، میری کوتاہیوں نے مجھے ذلت کا لبادہ پہنا دیا ہے، ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ سامعین و ناظرین عزیزان محترم، دیگر ائمہ علیہم السلام کی طرف سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر انسان بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی خاندانی اثر رسوخ کے، بغیر کسی عہدے کے، اگر وہ طاقت چاہتا ہے، اگر وہ ہیبت چاہتا ہے، اگر وہ لوگوں میں نفوذ چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر خدا کی اطاعت کی عزت کی طرف آ جائے۔ تو گویا تقویٰ نام ہے عزت کا۔ تو گویا جو انسان خطا کرتا ہے، خطا کے نتیجے میں اس سے لباس ذلت پہنا جاتا ہے، اور وہ گویا ملبوس با لباس ذلت ہے۔ لہٰذا امام علی سجاد علیہ السلام اس جملے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ الہی البستنی الخطایا سو مذلتی، پروردگارا اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، البستنی الخطایا سو مذلتی، میرے خطاؤں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی، اور میرے معبود جللنی التباعد منک، تجھ سے دوری نے مجھ کو مسکنت کا لباس پہنا دیا ہے، یعنی مجھے مسکنت، فقر، تنگی، مسکنت ہے سکون سے، لفظ یعنی سکنہ کے مادے سے ہے، عربی کے سکنہ کے مادے سے، جس کا معنی ہے زمین گیر ہو جانا، یعنی گویا اپنی نجاسات کو بھی جو ہے انسان دور نہ کر سکے، اس حالت کو کہتے ہیں مسکنت۔ تو لہٰذا تجھ سے دوری نے مجھے لباس مسکنت پہنا دیا ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اطمینان اور قوت فیصلہ کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے، اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو انسان کے لیے مسکنت نہیں ہے، انسان کے لیے بلندی ہے، انسان کے لیے مسکنت کا برعکس ہے۔ جب کہ خدا سے دوری، مادہ پرستی، غفلت انسان کے لیے مسکنت ہے، زمین گیری ہے۔ اگرچہ وہ پھرتیلا نظر آ جائے، اگرچہ وہ کچھ کرتا درتا نظر آ بھی جائے، تب بھی وہ شخص کرتا درتا نہیں ہے، بلکہ گویا وہ مسکنت کا لباس پہن چکا ہے۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمَ جَنَایَتِي، اور میری عظیم گناہوں نے، جنایتوں نے میرے دل کو موت دے دیا ہے، میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ یعنی میری جو عظیم جنایتیں ہیں، میری جو عظیم جنایت کہتے ہیں ظلم کو، یعنی دیکھیں ظلم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی دوسرے شخص پر اس کا حق چھین لے تو اس کو ظلم کہیں، نہیں، ظلم انسان کا اپنے اوپر بھی جو ہے کرنے والے کچھ افعال کو ظلم کہتے ہیں۔ مثلا انسان اگر اپنے جو پاس جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح اس کے پاس کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن سے استفادہ کر کے وہ کمال کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے اور وہ حاصل نہ کریں تو یہ ظلم ہے۔ تو گویا انسان جنایت کر کے اپنے اوپر بھی ظلم کر سکتا ہے، اپنے اوپر بھی جنایت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا امام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام مناجات میں یہ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگارا میری عظیم جنایتوں نے مجھے، میرے دل کو مردہ کر دیا ہے، فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ يَا عَمَلِي، تو اے میری امید، میری توبہ کے ذریعے سے، تجھ سے انابت کے ذریعے سے، تیری طرف پلٹ کر آنے کے ذریعے سے میرے دل کو زندہ کرنا، چونکہ میرا دل تیری عظیم جنایتوں کے ذریعے سے، یعنی میں نے عظیم جنایتیں کی جس کے نتیجے میں میرا دل مردہ ہو چکا۔ اے پروردگار، اے میری امید، تجھ سے توبہ کے ذریعے سے، جیسے کہ عرض کر چکا کہ توبہ کا مطلب ہے یعنی تیری طرف پلٹ آنے کے ذریعے سے، تیری طرف انابت کرنے کے ذریعے سے، تیری طرف رجوع کرنے کے ذریعے سے میرے دل کو زندہ کرنا۔ یا عملی، اے میری امید، و بغیتی، اے میرا طلب، و یا سؤلی، اے میری چاہت، و منیتی، اے میری آرزو۔ سبحان اللہ۔ فَوَعِزَّتِكَ مَا أَجِدُ لِذُنُوبِي سِوَاكَ غَافِرًا، تیری عزت کا واسطہ، تیری عزت کی قسم، فَوَعِزَّتِكَ، یہ واو قسمیہ ہے، عربی لغت کے اندر، عربی ادب کے اندر واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں۔ فَوَعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم،
ما اجد للذنوب سوا کا غافرا، میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، غفر کرنے کے لیے تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا۔ ولا ارى لکسر غیرک جابرا، اور میں ٹوٹ چکا ہوں، میں بکھر چکا ہوں، اب میری جو میں ٹوٹ چکا ہوں، جو میں بکھر چکا ہوں، اس کو سوائے تیرے اور کوئی جبران نہیں کر سکتا، اور کوئی جابر نہیں کر سکتا۔ لفظ جبرا جبران کرنے سے ہیں، یعنی کسی کمی کو پورا کرنے سے ہیں۔ اگر ٹوٹ جائے ہڈی تو اس ہڈی کو اگر پر کیا جائے، یا کسی چیز کو کوئی چیز ٹوٹ جائے اور کسی چیز میں خلا پیدا ہو جائے تو اس خلا کو بھر دینے کا نام جبر ہے، یعنی جبران ہے، اور اسی سے جابر ہے یعنی جبران کرنے والا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ کا ایک اسم جابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جبران کرنے والا ہے، کسی چیز کی کمی کو، نقص کو دور کرنے والا ہے۔ تو پروردگارا، میں جو ٹوٹ چکا ہوں، میں بکھر چکا ہوں، خدایا اس ٹوٹے ہوئے بندے کا سوائے تیرے سوا اور کوئی جابر نہیں ہے۔ وقت خضعت بالعنایت الیک، پروردگارا میں نے اب اپنا گردن جھکا دیا ہے تیرے سامنے۔ وعنوت بالاستکانۃ لدیک، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ عنوت بالاستکانۃ لدیک، تیری بارگاہ میں اب میں ڈیرا ڈال چکا ہوں۔ فإن طردتنی من بابک فبمن ألوذ، اے پروردگار اگر تو مجھے اپنے دروازے سے طرد کر دے، یعنی باہر بھیج دے، یعنی تیرے دروازے سے اندر نہ آنے دے، تو فبمن ألوذ، تو میں کس سے لذت مانگوں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں محترم سامعین، خدا تعالیٰ کی ذات سے جو مناجات ہے، خدا تعالیٰ کی ذات سے جو عبادت ہے اور تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، یہی چیزیں لذت کے باعث ہیں، لذت روحی کا باعث ہیں۔ جس طرح سے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے اور لذیذ غذائیں کھانے سے جسم لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے وہ اسی وقت لذت محسوس کرتی ہے جب خدا تعالیٰ سے لو لگائے، جب خدا تعالیٰ سے مناجات کرے، جب خدا تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خاضع ہوں۔ تو کہتے ہیں فإن طردتنی من بابک فبمن ألوذ، اے پروردگار اگر تو مجھے تیری دروازے سے اگر تو طرد کرتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے، اندر نہیں آنے دیتا، تو میں کس سے لذت حاصل کروں؟ وإن رددتنی عن جنابک فبمن أعوذ، اور میرے پروردگار، میرے پالنے والے، میرے معبود، اگر تیری ذات سے، تیری جناب سے، تیری بارگاہ سے اگر مجھے رد کر دے تو پھر میں کس سے پناہ مانگوں؟ یعنی میں جو میرا پناہ گاہ ہے، جو میری پناہ گاہ ہے، جہاں پر میں پناہ مانگتا ہوں وہ صرف تیری ذات ہے۔ اگر تو اب تیری بارگاہ سے، تیری جناب سے مراد ہے پناہ گاہ، یعنی تیری ذات سے، تیری بارگاہ سے، اگر تیری بارگاہ سے تو مجھے رد کرتا ہے تو پھر میں کس سے پناہ مانگوں؟ میری پناہ گاہ۔ فوا اسفا من خجلتی، اسفا افسوس، من خجلتی وافتضاحی، میری ذلت، میری خجلت یعنی انسان کی کسی کیفیت کہ جس کی وجہ سے وہ، جیسے کہ انسان خجلت محسوس کرتا ہے، کمتری محسوس کرتا ہے، تو جیسے کہ بالوں میں ہاتھ لگاتا ہے تو اس انداز کو کہتے ہیں خجلت۔ آپ الفی اس کا اردو لفظ میرے ذہن میں بھی فی الحال نہیں ہے، تو خجلتی میری خجلت، وافتضاحی میری رسوائی، میری ذلت، وما لحفا من سوء عملی واجتراحی، لحفا یعنی اسی طرح سے، یعنی و اسفا افسوس کی طرح، اسف کرنا، اسی طرح سے و لحفا یعنی اسفا کے معنی کی طرح۔ اب اس کا بھی میرے پاس لفظ نہیں ہے، یہ تو صرف انسان کی روح جو ہے درک کر سکتی ہے، جب انسان اہل مناجات بن جائے، اہل دل بن جائے، اہل عرفان بن جائے، اور مناجات کا جو ہے اس کا روح عادی ہو جائے، اور وہ اگر عادی ہو جائے تو پھر ان الفاظ کی گہرائی کو، ان الفاظ کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی روح درک کرتی ہے۔ یہ درک کرنے والا الفاظ ہے وَلَحْفَا من سوء عملی، میرے سوء عمل کا، یعنی بدتر عمل کا، واجتراحی میری جرأتوں کا تیری بارگاہ میں۔ اسألک یا غافر الذنب الکبیر، میں سوال کرتا ہوں اے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے، ویا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہڈیوں کو جبران کرنے والے، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے، ان تہب لی موبقات الجرائر وتستر علی فاضحات السرائر ولا تخلنی فی مشہد القیامت من برد عفوک وغفرک، ان تہب لی من موبقات الجرائر، اے پروردگار ان تہب لی مجھے بخش دے موبقات الجرائر، کہ جو میں نے جرأتیں کی ہے، جو میں نے ہلاکتوں میں اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے،
جرأتیں کر کے گناہوں میں اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے، اس کے لیے مجھے معاف کرنا۔ تہب علی وہب کر دے، وہبہ ہبہ سے ہے، ہبہ یعنی کسی کو بخش دینا، دے دینا، تو مجھے بخش دے، مجھے ہبہ کر دے، مجھے معاف کر دے کہ جو میں نے جرأتیں کی۔ وتستر علی فاضحات السرائر، اور پردہ پوشی فرما فاضحات السرائر، یعنی ان اسرار کا کہ اگر وہ اسرار کھل جائے، اگر وہ اسرار سامنے آ جائے، یعنی جو میں نے خلوتوں میں ایسے اسرار جو میری پوشیدہ ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو پھر یہ میرے لیے رسوائی کا باعث ہوں، تو ان چیزوں کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ اسی لیے روز قیامت کے بارے میں کہتے ہیں یہ یوم تبلی السرائر، قرآن کی آیت ہے، یوم تبلی السرائر، یعنی روز قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ روز تبلی السرائر ہے، یعنی انسان کے اسرار کا انسان کے اسرار جو ہے، انسان کی جو چھپی بید ہیں، ان بیدوں کے آشکار ہونے کی جگہ ہے۔ تو فاضحات السرائر، فاضحہ یعنی رسوا کر دینے والے سرائر، یعنی جو اسرار ہیں ان کے اوپر پردہ پوشی فرما۔ ولا تخلنی فی مشہد القیامت من برد عفوک وغفرک، اور مشہد قیامت میں، مشہد شہادہ یشہدو سے ہے، یہ صیغہ عربی کا، شہادہ یشہدو یعنی جہاں پر، یعنی ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر گواہی دی جاتی ہے، مشہد القیامہ یعنی قیامت کی گواہی دینے کی جگہ پر مجھے خالی نہ چھوڑنے، من برد عفوک، تیرے عفو کی برد سے، برد کہتے ہیں ٹھنڈک، تیری عفو اور غفران کی ٹھنڈک سے مجھے مشہد قیامت میں خالی نہ رکھنا۔ ولا تعرنی من جمیل صفحک و سترک، اور تیری صفح یعنی درگزر، و سترک تیری پردہ پوشی کی بہتری، جمیل سے، جمیل صفحک و سترک، صفح کہتے ہیں صفحک درگزر کو، سترک پردہ پوشی کو، تیری جمیل صفح اور تیری جمیل درگزر، تیری جمیل ستر پردہ پوشی سے مجھے عریان نہ کرنا۔ اگر تو میرے اوپر درگزر کرے گا، اگر تو پردہ پوشی کرے گا تو گویا میں لباس میں ہوں، برخلاف اس کے برعکس اگر تو تیری جمیل صفح یعنی درگزر نہیں کرے گا، ستر نہیں کرے گا، پردہ پوشی نہیں کرے گا، تو عرینی، تو گویا میں کیا ہوں، میں عریان ہوں، میں شرمندگی کی حالت میں ہوں۔ ولا تعرنی، گویا میرے معبود اس دن مجھے عریان نہ کرنا، من جمیل صفحک و سترک۔ الہی، ایک الہی کے اندر مولا نے ایک الہی بولا ہے، ایک الہی کا لفظ استعمال کر کے، الہی اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یہ فرما کر امام علیہ السلام نے یہ ساری دعائیں مانگی ہیں۔ اس دعا کے اندر، مناجات کے اندر، جو مناجات التائبین کے نام سے مشہور ہے یا مناجات التائبین کے نام سے جانا جاتا ہے، اس مناجات کے اندر امام علیہ السلام نے 7 الہی استعمال کیا ہے، 7 الہی، تو ان میں سے ایک الہی کے اندر یہ مطالب امام علیہ السلام نے، یا یہ جو الفاظ ہے، یا یہ جو آرزو ہیں، یا یہ جو اپنے طلب ہیں، یا یہ چاہتے ہیں، یا جو آرزویں ہیں، جو چیزیں طلب کرنی تھی، وہ اسی کے اندر امام علیہ السلام نے ایک الہی کے اندر فرمایا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے الہی کی۔ الہی حل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، اے پروردگار، اب خدا سے سوال کیا جا رہا ہے، حل یرجع العبد العابق، باگاہ ہوا غلام اب پلٹ کر اپنے مولا اور اپنے آقا کے سوا اور کسی کے بارگاہ میں جاتا ہے؟ یعنی اگر ایک غلام بھاگ چکا ہو تو پھر وہ باگاہ غلام آخر کہاں جائے گا؟ پھر آخر بھاگ کر پھر اسی کی بارگاہ میں اپنے آقا کے پاس آخر اس نے دوڑ دھوپ لگا کر پھر آخر اسی امام کے، اسی مولا کے، اسی آقا کے جس سے وہ بھاگ چکا ہے، اسی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ حل یرجع، کیا واپس پلٹ آئے گا؟ العبد العابق یعنی باگاہ ہوا غلام، عبد عابق کہتے ہیں باغے ہوئے غلام کو، الا الی مولا، سوائے یہ کہ پھر وہ اپنے مولا کی طرف پلٹ آئے۔ تو گویا امام علیہ السلام استفہامی انکاری کے ذریعے سے خدا سے مانگ رہا ہے، کہ خدا سے یہ التجا کر رہا ہے کہ حل یرجع العبد العابق، جس طرح سے ایک عبد عابق، ایک باگاہ ہوا غلام بھاگ کر کہیں نہیں پہنچ سکتا، دوڑ دھوپ لگا کر پھر اسی اپنے آقا کے در پر اس کو جھکنا پڑتا ہے، اسی کے در پر واپس آنا پڑتا ہے، اسی طرح سے ہے کہ حل یرجع العبد العابق، گویا میں عبد عابق ہوں کہ جو آخر دوڑ دھوپ لگا کر اگر میں تیرے راستے سے نکل بھی گیا ہوں، اگر میں گناہ بھی کر رہا ہوں، اگر میں تیری نافرمانی بھی کر رہا ہوں، عبد عابق بن چکا ہوں، تو پھر آخر کہاں جاؤں گا؟ پھر پلٹ کے تمہارے بارگاہ میں آنا ہے، تمہاری درگاہ میں آنا ہے، تمہارے در پر جھکنا ہے۔ ام هل یجیرہ من سخطہ احد سواہ، اب اس آقا کے
جس سے عبد عابق ہو چکا، جس سے ایک غلام بھاگ چکا، اب اس کی سخط سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غم و غصے سے آخر اس کو بچائے گا کون بچا سکتا ہے سوائے اسی کے؟ پھر وہی بچائے گا، پھر وہی جو ہے اس کے اوپر رحم کر سکتا ہے، پھر وہی اس سے درگزر کر سکتا ہے، پھر اس کی پردہ پوشی وہی کر سکتا ہے۔ تو گویا حال یجیرہ من سخطہ، اس آقا کے سخط سے، غصے سے کون جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو جبران کر سکتا ہے یا اس کو بخش سکتا ہے؟ احد سوائے اسی آقا کے۔ یہ دوسرے الہی کے اندر امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، امام علیہ السلام نے مانگا ہے۔ تیسرے الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، اے پروردگار، اے پالنے والے، اے میرے معبود، ان کان الندم علی الذنب، اگر گناہ پر پشیمان ہونا، نادم ہونا، اگر یہی توبہ کہلاتا ہے، توبتاً اگر یہی توبہ کہلاتا ہے، تو فانی وعزتک، تو قسم تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، انی وعزتک من النادمین، فانی وعزتک من النادمین، تو میں پشیمان ہونے والوں میں سے ہوں، میں پشیمان ہو چکا ہوں۔ اگر یہی پشیمان ہونا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا، خجلت محسوس کرنا، خفت محسوس کرنا، یہی اگر توبہ ہے تو وعزتک، فإن وعزتک من النادمین، تیری عزت کی قسم میں نادمین میں سے ہوں، میں پشیمان ہو چکا ہوں، میں بہت اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ وَإِن كَانَ الْإِسْتِغْفَارُ مِنَ الْخَطِيئَةِ حِطَّةً فَإِنِّي لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، اور اگر استغفار کرنا، اگر یہ گناہوں سے بخشش کا موجب ہے، گناہوں سے بخشش کا سبب ہے، تو پھر اور یہ حطتاً ہے، یعنی ان کان الاستغفار، اگر استغفار من الخطیئتی، گناہوں سے استغفار کرنا، حطتاً، حطہ ہے یعنی گناہوں کے مٹا دینے کا باعث ہے، تو فإنی لک من المستغفرین، تو میں خدایا تیرے لیے میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لک العتبی حتی ترضی، اب میں تیری درگاہ پہ پڑا ہوں، تیری چوکھٹ پر ہوں، حتی ترضی، یہاں تک کہ تو خوش نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تو راضی نہ ہو جائے، تب تک میں تیری چوکھٹ پر ہوں، اب میں تیری چوکھٹ نہیں جانے والا۔ اب ضد کر رہا ہے، جیسا کہ ایک بچہ اپنی والدہ سے ضد کرتا ہے، ایک محبوب اپنے حبیب سے، یا ایک عاشق اپنے معشوق سے، ایک معشوق اپنے عاشق سے جس طرح سے وہ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کے انداز میں کہتا ہے کہ میں اب تیرے در پر ہوں، میں تمہارے درگاہ میں ہوں، تمہارے پاس ہوں، میں نہیں جانے والا، ضد کرنا، پیار کی ضد، تو پیار کی ضد ہو رہی ہے امام علیہ السلام کی طرف سے، لک العتبی، اب میں تیری چوکھٹ پر ہوں، حتی ترضی، یہاں تک کہ تو خوش اور راضی نہ ہو جائے۔ یہ تیسری الہی کے اندر، معبود اے میرے معبود، یہ تیسری الہی کے اندر یہ چیزیں امام علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ اب چوتھی الہی اے میرے معبود، اے پالنے والے، اے میرے پروردگار، بقدرتک علی تب علی، تیری قدرت سے میری توبہ کو قبول فرما، مجھے میری توبہ ہو، وبحلمک عنی اعف عنی، اور تیرے حلم سے مجھے معاف کرنا، مجھے عفو کرنا، وبعلمک بھی ارفق بھی، اور تیرے علم کا واسطہ، تیرے علم کی وجہ سے مجھے میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر ارفاق فرما، رفق کہتے ہیں نرمی کو، میرے اوپر نرمی فرما۔ یہ چوتھی الہی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الہی، یہ پانچویں الہی ہے۔ الہی انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیتہ التوبہ، اے میرے پالنے والے، تو نے ایک دروازہ اپنے بندوں کے لیے کھولا ہے، فتحت لعبادک بابا، ایک باب کھولا ہے اپنے بندوں کے لیے، الی عفوک، تیرے عفو کی طرف تو نے ایک دروازہ کھولا ہے، سمیتہ التوبہ، جسے تو نے توبے کا نام دیا ہے، فقلت، اور تو نے فرمایا ہے اپنے کلام پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر، اپنے ہدایت کی کتاب کے اندر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے بندو توبہ کرو اپنے خدا کی طرف، توبہ کرو، یعنی توبہ جس طرح سے میں نے بیان کیا، توبہ یعنی انابت، یعنی رجوع، توبوا الی اللہ یعنی خدا کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، مذاق کا توبہ نہیں، سوائے لقلقۂ لسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہیں، بلکہ توبۃ نصوح یعنی ایسی توبہ کہ جو توبہ نصوح کہلائے۔ اب توبہ نصوح کیا ہے؟ کہ جس توبے کے بعد پھر پلٹنے کی گنجائش نہ ہو، یعنی گناہ کی طرف پلٹنے کی گنجائش نہ ہو، بلکہ جس راستے پر آیا ہے اسی راستے پر ڈٹ کے رہے، اس توبے کو کہتے ہیں توبہ نصوح۔ اب تو نے تیرے بندوں کے لیے ایک در کھولا، جس در کا نام تو نے توبہ رکھا، باب توبہ رکھا، اور قرآن کے اندر، تیری ہدایت کی کتاب کے اندر تو نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
تو جب تو نے دروازہ ایسا کھولا ہے تو فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحی، تو اس دروازے کو کھول لینے کے بعد اب کیا عذر بچتا ہے بندوں کے لیے کہ وہ غفلت برتے اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے. یعنی توبے کا دروازہ تو نے کھول رکھا ہے، اب اس توبے کے دروازے جسے تو نے کھول رکھا ہے اس کے اندر تو نے کھولنے کے بعد اس کے اندر آنے کے لیے اگر کوئی غفلت برتا ہے تو اس کے پاس کیا عذر بچتا ہے؟ آخر انسان کے پاس کیا عذر بچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھول رکھا اور اس دروازے کے اندر انسان کے لیے خدا کی طرف انابت کا راستہ رہتا ہے، اس کے باوجود وہ اس دروازے میں داخل نہ ہو اور غفلت برتیں، تو پھر کیا عذر بچتا ہے اس کے پاس؟ کیا آخر کیا جواب دے گا خدا کی بارگاہ میں؟ چھٹی جو ہے الہی میرے معبود، میرے پالنے والے، میرے پروردگار، ان کان قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. اے پروردگار، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ تیرے بندے کی طرف سے بڑی غلطیاں ہوئی، بڑی قباحتیں ہوئی. قبح الذنب یعنی جو گناہ ہے وہ بڑی قبیح ہے، من عبدک تیرے بندے کی طرف سے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ فلیحسن العفو من عندک، تو عفو جو ہے تمہاری طرف سے. تو مانتا ہوں پروردگار کہ میں گناہ گار ہوں، میرے گناہ جو ہے بڑے ہیں، قبیح ہیں، لیکن فلیحسن العفو من عندک، لیکن عفو تو تیری طرف سے ہونی چاہیے نا. تو بڑا ہے نا، تو کریم ہے نا، تو عظیم ہے نا. آخری الہی میرے پالنے والے، میرے معبود، میرے پروردگار، ما انا باول من عصاک فتبت علیہ. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں وہ پہلا گناہ گار ہوں کہ جسے تو نے بخش دیا. یعنی کسی نے گناہ نہیں کیا، میں نے ہی گناہ کیا ہے اور تو ہی مجھے بخش رہا ہے. میں وہ پہلا شخص ہوں، میں اس بات کو مان لیتا ہوں. یار میں وہ ہوں اے پروردگار، میں وہ ہوں کہ جو پہلا شخص ہے جس نے تو گناہ کیا اور تو نے بخش دیا. وتعرض لمعروفک فجدت علیہ، اور جس نے تیری نیکی، تیرے احسان سے جو ہے تعرض کیا، تیرے احسان کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگا تو تو نے تجھے سخی پایا. یعنی میں وہ ایسا پہلا شخص ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، یا یوں سمجھ لیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوا کہ جس پر تیری طرف سے احسان ہوا. یا مجیب المضطر، اے بے قراروں کو جواب دینے والے، مجیب جواب دینے والے. یا کاشف الضر، اے سختیوں کو دور کرنے والے. یا عظیم البر، اے عظیم احسان کے مالک. یا علیم بما فی السر، اے بما فی السر کو جاننے والے، یعنی اسرار، سر، راز کی چیزوں کو جاننے والے. یا جمیل الستر، اے بہترین پردہ پوشی کرنے والے. استشفعت بجودک، میں تیری بخشش کو شفیع بناتا ہوں. شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر کوئی چیز ہے تو پھر وہ کیا ہے جی؟ تیری بخشش ہے. میں تیری بخشش کو شفیع بناتا ہوں. وکرمک، تیرے احسان کو میں شفیع بناتا ہوں. وتوسلت بجنابک وترحمک لدی، اور تیری ذات کو وسیلہ بناتا ہوں اور تیرے رحم و کرم کو میں وسیلہ بناتا ہوں. فاستجب دعائی. اب آخر میں نتیجہ ہے فا. اس فا کو کہتے ہیں الہی 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 الہی. 7 مرتبہ مختلف دعائیں مانگی، اس کے بعد آخر میں فائی نتیجہ. اب نتیجتاً آخر میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ فاستجب دعائی، پروردگار میری دعا قبول فرما، میری دعا کو تیری بارگاہ مستجاب فرما. ولا تخیب فیک رجائی، مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ میں جو تجھ سے امید رکھتا ہوں، میں تیرے بارے میں جو رجا رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، اس میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے خائب نہ کرنا. وتقبل توبتی، میری توبے کو قبول کرنا. وکفر خطیئتی، اور میرے خطا کو معاف کرنا. بمنک، تیرے احسان ہے یہ. ورحمتک، تیرے رحمت سے. یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو آخر میں یہی اس دعا سے، اس مناجات سے ہم یہی سوال لے سکتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کی دعائیں جہاں خدا کی طرف بندے کی رجعت کا باعث ہیں، وہاں ائمہ علیہم السلام کی دعائیں ہیں وہ معارف دینی اور معارف الہی سے بھرپور ہیں. وہاں یہ دعائیں ادب کا عالی پیمانہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ ادب کا پیمانہ ہے، زبان کا پیمانہ ہے. اسی لیے ائمہ ہدی علیہم السلام، خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نحن
ہم جو اہل بیت ہیں وہ سخن فرمان روا سخن ہے، یعنی سخن کے فرمان روا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی مناجات ہمارے لیے دل و روح کی تازگی کا باعث ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔